دوستو عین مذاکرات کے درمیان دھوکہ دیتے ہوئے ایران پر مسلط کی گئی جنگ کو ایک ہفتے سے زائد عرصہ بیت چکا ہے۔ جنگ کے پہلے دن ایران پر شدید بمباری کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ وہ ایرانی عوام کو لبرٹی یعنی آزادی دلانے آئے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایرانی شہری سڑکوں پر نکلیں اور اس 47 سالہ نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ لیکن دوستو 7 دن گزرنے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی یہ توقعات ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہیں، یعنی رجیم چینج کا جو ابتدائی منصوبہ تھا ابھی تک تو مکمل طور پر ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب ایران کی طرف سے خطے میں موجود امریکی بیسز اور اسرائیل پر زبردست جوابی کارروائی ہوئی تو ان ممالک نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا۔ اب دعوے کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے میزائل ڈپو اور اس کی نیوی کو جڑ سے ختم کرے گا، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ایران کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کر پائے۔ یاد رہے دوستو، یہ اسی ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جسے ٹرمپ کی فورسز نے جون 2025 میں ان کے مطابق اوبلیٹریٹ کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران پر ہونے والی بمباری کی وجہ سے ایران کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے جوابی حملوں کی شدت میں اس کے باوجود کمی نہیں آئی، بلکہ اب وہ ایسے جدید ہتھیار اور ہائپرسونک میزائل استعمال کر رہا ہے جو جنگ کے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مؤثر اور تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران امریکہ کی توقعات سے کہیں بڑھ کر زیادہ ثابت قدم اور عسکری طور پر تیار ثابت ہوا ہے۔ آج ہم ماہرین کے تجزیوں کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس جنگ میں کیا ہو سکتا ہے، اور یہ جنگ آخر کیوں امریکہ کے لیے ایک ایسا فال آؤٹ بننے جا رہی ہے جس کا اندازہ شاید ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کو بالکل بھی نہیں تھا۔ دوستو، اس جنگ کے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں ان میں سب سے اہم ایرانی قیادت اور عوام کا رد عمل ہے۔ اگرچہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بڑی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر اور اعلیٰ عسکری قیادت کو شروع میں ہی نشانہ بنا لیا تھا، لیکن اس سے ایرانی قوم کے حوصلے پست ہونے کی بجائے مزید بلند ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جب یہ معلوم بھی تھا کہ انہیں براہ راست نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور انہیں کسی محفوظ بنکر میں منتقل ہونے کا مشورہ بھی سیکیورٹی کی جانب سے دیا گیا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر ایران کی عوام کے لیے حفاظتی بنکرز نہیں ہیں تو میں بھی کسی بنکر میں نہیں جاؤں گا۔ آیت اللہ خامنئی نے چھپنے کی بجائے شہادت کو ترجیح دی، اور ان کے اس دلیرانہ فیصلے نے ایرانی عوام کو تقسیم کرنے کی بجائے مزید متحد کیا ہے۔ دوستو، بیرونی طاقتوں کی طرف سے مسلط کی گئی اس جنگ کے خلاف آیت اللہ خامنئی کی اس قربانی نے ایران کو متحد کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوستو، ایران کے لیے یہ سچویشن کوئی نئی نہیں، ہمارے پاس اس کی تاریخی مثال پہلے بھی موجود ہے۔ 1979 کے انقلاب ایران کے دوسرے ہی سال جب صدام حسین نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ ایک کمزور اور نوزائیدہ اسلامی حکومت پر حملہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ وہ چند ہی دنوں میں تہران کو فتح کر لیں گے، لیکن اس جنگ نے آیت اللہ خامنئی کی کمزور حکومت کو مزید کمزور کرنے کی بجائے الٹا مضبوط کر دیا تھا، اور پوری ایرانی قوم متحد ہو کر سامنے آئی تھی۔ آج 47 برس بعد ایران اس وقت کے مقابلے میں کہیں زیادہ تجربات سے گزر چکا ہے اور عسکری لحاظ سے بھی خاصا مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ جنگ کی ابتدائی اسٹریٹجک ناکامیوں کے بعد امریکہ میں ایران کے اندر کردوں سے رابطہ کر کے انہیں حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے اکسا رہا ہے۔ دوستو، اس جنگ میں ایران کا براہ راست ٹارگٹ تو اسرائیل ہی تھا، لیکن اب اس کی لپیٹ میں وہ خلیجی ممالک بھی آ چکے ہیں جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ ایران نے ان ممالک میں موجود امریکی بیسز کو جس شدت اور ایکوریسی سے نشانہ بنایا ہے، اس نے خطے کی خاندانی حکومتوں یعنی فیملی ڈکٹیٹرشپس کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ پیدا کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ حملے ابتدائی طور پر امریکی تنصیبات کے خلاف تھے، لیکن کسی بھی ریاست کی خود مختاری کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہوتی ہے کہ اس کی سرزمین پر حملہ ہو اور وہ اس کا جواب بھی نہ دے۔ خلیجی ممالک عسکری لحاظ سے تو کمزور ہیں، مگر انہوں نے اپنا دفاع امریکہ جیسے ناقابل اعتبار ملک کو آؤٹ سورس
دہائیوں سے کر رکھا ہے۔ گلف کنٹریز امریکہ کی وفاداری اور خوش آمد میں ہر حد تک جاتے ہیں۔ انہیں شاید ایسا لگتا تھا کہ امریکہ ان کے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ بھرم اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور امریکہ کا پورا فوکس ان خلیجی اتحادیوں کو بچانے کی بجائے اسرائیل کا تحفظ ہے۔ ایران نے نہ صرف بیسز کو ہٹ کیا ہے بلکہ ان مقامات کو بھی نشانہ بنایا ہے جہاں امریکی فوجی یا انٹیلیجنس اہلکاروں کی موجودگی کے امکانات یا انٹیلیجنس اطلاعات تھیں۔ ان حملوں نے امریکی تنصیبات کو تو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہی ہے، لیکن خلیجی ممالک اور وائٹ ہاؤس کے درمیان اعتماد کا فقدان بھی پیدا ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ بات ہم بغیر ثبوت کے یا خود اپنی طرف سے نہیں کر رہے، بلکہ حال ہی میں ایک سعودی آفیشل نے باقاعدہ طور پہ یہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ جنگ میں خلیجی ممالک سے زیادہ اسرائیل کے دفاع میں ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور اس کے زیادہ تر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے ہی مختص ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی قابل اعتماد اتحادی نہیں رہا۔ آپ گرین لینڈ ہی کی تازہ ترین مثال لیں، جہاں امریکہ اپنے ہی نیٹو اتحادی ملک ڈنمارک سے دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ باقاعدہ طور پر ہتھیانا چاہتا ہے اور اس کے لیے طاقت کے استعمال تک کا انڈیا امریکہ دے چکا ہے۔ بہرحال دوستو، خلیجی ممالک کے لیے یہ غالباً پہلا تجربہ تھا جو ان کے لیے انتہائی دردناک اور سبق آموز ثابت ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے امریکہ پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ممالک راتوں رات امریکہ کے کیمپ سے نکل کر مخالف کیمپ میں چلے جائیں گے، ایسا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن اس جنگ نے ان کی خارجہ پالیسی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ ایسے تجربات قوموں کی تاریخ میں بعض اوقات فیصلہ کن بھی ثابت ہو جایا کرتے ہیں۔ اس جنگ نے ان خلیجی ممالک کو اپنے طاقتور اتحادی امریکہ سے تعلقات کو دوبارہ سے سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہے، اور اسے امریکہ کی ایک لحاظ سے ناکامی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ان خوش آمدی اور انتہائی وفادار اتحادیوں کے مائنڈز میں بھی اپنی طرف سے غیر محفوظ ہونے کے شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن دوستو، دوسری طرف ایران کے بھی ظاہر ہے ان خلیجی ممالک سے تعلقات مزید خراب ہو چکے ہیں، جس کی جھلک ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ یو اے ای نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ لیکن پھر بھی امریکہ اور اس کے اتحادی خلیجی ممالک کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو جانا بھی لانگ ٹرم میں ایران کی ہی کامیابی ہے۔ دوستو، اگلا اہم پوائنٹ جو اس جنگ کی صورتحال سے جڑا ہوا ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کی بندش۔ دنیا کی 20 سے 25% انرجی ایکسپورٹ اسی راہداری سے ہوتی ہے۔ ایران نے اس اہم تجارتی راستے کو بند کر کے نہ صرف عالمی معیشت کو دھچکا دیا ہے بلکہ یہاں بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر کویت، عراق، بحرین، قطر کی مکمل طور پر اور یو اے ای کی برآمدات کو بھی کسی حد تک مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اصل کھیل اس سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ اور لانگ ٹرم ہے۔ اینالسٹس کے مطابق اس وقت امریکی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار اے آئی اور ڈیٹا سینٹرز میں ہونے والی بھاری بھرکم سرمایہ کاری پر ہے، اور اس سرمایہ کاری کا بڑا حصہ یہی خلیجی ممالک ہی فینانس کر رہے تھے۔ اب دوستو، یہ بات بالکل منطقی ہے کہ اگر انرجی سیکٹر پر ایرانی حملوں کی وجہ سے ان ممالک کی تیل برآمد نہ ہونے کی وجہ سے آمدنی رک جائے گی تو وہ امریکہ میں اے آئی انفراسٹرکچر کو بھی مزید فنڈ یا فینانس نہیں کر سکیں گے، جس کا براہ راست نتیجہ امریکی سٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ ایران صرف تیل ہی نہیں روک رہا بلکہ وہ اس خطے میں ان ڈیٹا سینٹرز کو بھی ہدف بنا رہا ہے جو امریکن ٹیک جائنٹس کی ملکیت ہیں۔ یو اے ای میں ایمیزن کے ڈیٹا سینٹر پر ہونے والا ایرانی حملہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کا مقصد امریکی ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر کاری ضرب لگانا تھا۔ امریکی معیشت کا ایک بڑا حصہ عالمی تیل کی تجارت اور اس سے جڑی سرمایہ کاری یعنی پیٹرو ڈالرز پر کھڑا ہے۔ اگر ایران خلیجی ممالک کی تیل بیچنے کی صلاحیت اور ان کے استحکام کو سبوتاژ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ دراصل عالمی مالیاتی منڈیوں میں
میں ڈالر کی ساکھ کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا ہوگا، اور یہ نہ صرف ان خلیجی ریاستوں کی اپنی ناکامی ہوگی بلکہ امریکہ کے لیے بھی ایک اسٹریٹجک شکست ہوگی، جس کے بعد عالمی مالیاتی نظام پر امریکہ اور اس کے ڈالر کی دہائیوں پرانی گرفت بھی کسی حد تک ڈھیلی پڑ سکتی ہے۔ اکثر انالسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کر کے سنگین غلطی کی ہے۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ نے جس شخصیت کو نشانہ بنایا ہے، در حقیقت وہی ایران کے ایٹمی طاقت بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اس راستے پر آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایران کا موقف اس حوالے سے ہمیشہ سے بڑا ذمہ دارانہ رہا ہے کہ وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، اور ایٹم بم بنانا اس کا مقصد یا پالیسی ہرگز نہیں۔ ایران کے ایٹم بم نہ بنانے کی ایک اسٹریٹجک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے خطے کے دوسرے ممالک یعنی خلیجی ریاستیں بھی اس ایٹمی دوڑ میں شامل ہو جائیں گی۔ ایران کا بھی یہی خیال ہے کہ ان خاندانی بادشاہتوں کے پاس اگر کبھی ایٹمی ہتھیار آ گئے تو وہ بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ موجودہ حالات اور ان ریاستوں کی کمزور حیثیت کو دیکھتے ہوئے ایران کا یہ موقف خاصا ریزنیبل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ایران پر اس حالیہ حملے کے بعد حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ اب عین ممکن ہے کہ ایران کی نئی لیڈرشپ اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اور بار بار کی بولنگ سے بچنے کے لیے خامنئی کے فتوے کو ریورس کر دے اور ایٹم بم بنانے کی طرف بھی جائے۔ جان میرشائمر جیسے دنیا کے چوٹی کے پولیٹیکل سائنٹسٹ اور جیو پولیٹیکل انالسٹ کا بھی یہی خیال ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی طاقت بننے کا جواز اب موجود ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ تو شروع کر دی ہے، لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ممالک اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کی سخت بھی رکھتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے مسلسل حملوں نے امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی میزائلوں کے ذخائر یعنی انٹرسیپٹر اسٹاک پائلز کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب جب ایرانی میزائل اسرائیل کی فضاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں روکنے والے انٹرسیپٹرز کی تعداد اس کے مقابلے میں کافی کم ہو چکی ہے جو پہلے ایک دو دنوں میں تھی۔ اگرچہ ایران کا جانی و مالی نقصان بھی بے پناہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن ایران کا میزائل سٹاک اب بھی مختلف اندازوں کے مطابق 2 سے 3 ہزار تک ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران بدترین حالات میں بھی ماہانہ 100 نئے میزائل بنانے کی صلاحیت اب بھی رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید وینزویلا کی طرح ایران کو بھی ایک آسان فتح سمجھا تھا، لیکن یہ جنگ اب ایک وار آف ایٹریشن یعنی تھکا دینے والی جنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تہران جیسے تاریخی اور تقریباً 1 کروڑ آبادی کے شہر پر 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کا استعمال بھی اب کیا جا رہا ہے۔ کارپیٹ بامبنگ کے ذریعے سویلین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اس جنگ کے پہلے ہی روز ایک گرلز اسکول پر حملے میں 165 اسٹوڈنٹس اور سٹاف کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایران کا حکومتی ڈھانچہ اس قدر ڈی سینٹرلائزڈ ہے کہ اسے صرف فضائی کارروائیوں سے گرانا ممکن نہیں۔ اگر امریکہ واقعی ایران کی حکومتی ڈھانچے کو ڈس فنکشنل کرنا چاہتا ہے تو اسے بوٹس آن گراؤنڈ یعنی اپنی فوج کو ایران کے اندر اتارنا ہوگا، جو کہ امریکہ کے لیے ایک بھیانک خواب ہے، اور یہ فیصلہ ایک ایسی دلدل بھی ثابت ہو سکتا ہے جس سے نکلنا امریکہ کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا، اور اس کی انتہائی بھاری سیاسی اور مالی قیمت امریکہ کی موجودہ حکومت کو ادا کرنی پڑے گی۔ دوستو، امریکہ کی خود شروع کی گئی یہ جنگ مالی طور پر امریکہ کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ایران کے سستے ڈرونز اور میزائلوں کو گرانے کے لیے امریکہ کو ملینز آف ڈالرز کے مہنگے میزائل فائر کرنے پڑ رہے ہیں، اور یہ سارا بوجھ امریکی ٹیکس پیئرز پر پڑ رہا ہے۔ یاد رہیں کہ ٹرمپ جنگیں ختم کرنے کے وعدے پر اقتدار میں آئے تھے، لیکن اب وہ ایک ایسی جنگ شروع کر چکے ہیں جس کی امریکہ میں کوئی عوامی حمایت نہیں، حتیٰ کہ اسپین جیسے اتحادی بھی اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔
اس جنگ کے لیے امریکی عوام تو کیا، خود امریکی فوج میں بھی حمایت موجود نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں سابق فوجی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کس کے لیے اور آخر کیوں لڑ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ ٹرمپ کے لیے مڈ ٹرم انتخابات میں شکست اور یہاں تک کہ مواخذے کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ ہاں، البتہ اس بات کے امکانات ہیں کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی شاید کسی موقع پر اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس اس جنگ کے فال آؤٹ سے بچ پائے گا یا یہ جنگ امریکہ کے عالمی غلبے کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ دوستو، آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں امریکہ اور اسرائیل اس جنگ سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، یا ایران آنے والے دنوں میں بھی سخت جان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا کو سرپرائز کرتا رہے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔